یہ دو جڑواں بہنوں کی کہانی ہے جو جڑواں ہونے کے ساتھ ساتھ شکل و صورت میں بھی بالکل ایک جیسی تھی۔ دونوں کو بہت لاڈ پیار سے ماں باپ نے پالا تھا۔ شکل و صورت ایک جیسی ہونے کی وجہ سے لوگ تو ہمیشہ ہی غلط فہمی کا شکار رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی تو ماں باپ بھی الجھن کا شکار ہو جاتے تھے۔ ایک بہن کا نام سارا اور ایک کا نام زارا تھا۔ دونوں بہنیں بہت حسین ہونے کے ساتھ ذہین بھی تھیں اور بہنوں میں سلوک اتفاق بھی بہت تھا۔ اس لیے ماں باپ نے دونوں کے پیار کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کے ساتھ کی جائے گی تاکہ دونوں ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ساتھ ہوں۔ اس بات کو لے کے دونوں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ان کا ایک دوسرے کے بنا گزارا نہیں تھا۔ ایک دن رشتے کروانے والی خالہ نے ایک بہت اچھے گھر کا پتہ بتایا۔ خالہ چونکہ زارا کی امی کی پرانی دوست تھی، اس لیے ان کو بھروسہ تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کریں گی۔ لڑکوں کی تعریف میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ماں باپ دونوں ہی بہت خوش ہوئے کہ ان کی نازوں سے پلی بیٹی کے لیے ایک ہی گھر سے دو لڑکوں کے رشتے مل رہے ہیں۔ لڑکوں کو اپنا گھر، بزنس، غرض انہیں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اب صرف لڑکوں کو دیکھنا ہی باقی تھا۔ خالہ لڑکوں والوں کے گھر لے گئی۔ لڑکے شکل و صورت کے بہت اچھے تھے۔ لڑکوں کے والدین کو گھر آنے کی دعوت دی کیونکہ وہ لوگ بھی مل کر بہت خوش ہوئے اور اگلے ہی روز لڑکیوں کو دیکھنے چلے آئے۔ یہ دونوں تھی تو بہت حسین اور ایک ہی نظر میں ان کو بھا گئی۔ انہیں کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں تھی، بس لڑکیاں پڑھی لکھی اور خوبصورت ہونی چاہیے تھی۔ یہ دونوں خوبیاں ان لڑکیوں میں موجود تھیں، اس لیے نوبت جلدی ہی شادی تک پہنچ گئی۔ ایک بھائی کا نام عثمان اور ایک کا نام نعمان تھا۔ دونوں لڑکیوں کی طرح لڑکوں نے بھی ماں باپ کی رضامندی کو ہی ترجیح دی اور یوں بنا ایک دوسرے کو دیکھے انہوں نے صرف ماں باپ کے کہنے پر اپنے لیے چنے ہوئے رشتوں کو قبول کر لیا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور رخصتی بھی ہو گئی۔ عثمان کی امی اور پھپھو دونوں دلہنوں پر واری جا رہی تھی۔ سارا اور زارا خوبصورت کمرے میں گھونگھٹ ڈالے اپنے اپنے جیون ساتھی کی آمد کی منتظر تھیں۔ عثمان اپنے دوستوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس کے دوستوں کے شگل میلے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی دوران رات کے 3 بج گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی دلہن آنکھیں موند چکی تھی۔ عثمان نے ہلکے سے کھنکھارا تاکہ اپنی آمد کی اطلاع دے سکے۔ آواز سے فوراً ہی سارا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جھٹ پٹ اٹھ کر بیٹھ گئی اور واپس گھونگھٹ ڈالنے لگی تھی کہ عثمان مسکراتے ہوئے بولا، رہنے دیجئے جی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ عثمان بھی شکل و صورت میں کچھ کم نہ تھا۔ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں ماں باپ کی پسند پر رشک کرنے لگی۔ وہ پاس بیٹھ کر معذرت کرنے لگا کہ اسے بہت دیر ہو گئی اور پھر منہ دکھائی کا لاکٹ خوبصورت تحفہ اسے پکڑاتے ہوئے بولا، یہ آپ کی خوبصورتی کے آگے بالکل بے معنی سا ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ بہت پیارا ہے۔ عثمان اس کا ہاتھ پکڑ کر مخاطب ہوا کہ میں اپنی قسمت پر بہت فخر محسوس کر رہا ہوں۔ خدا نے بن مانگے مجھے اتنا پیارا جیون ساتھی دے دیا۔ میں آپ کو ہمیشہ بہت خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزاریں۔ کیا آپ اس حسین سفر میں میرا ساتھ دیں گی؟ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دوبارہ مخاطب کیا، زارا، کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی، میں زارا نہیں، سارا ہوں۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ آپ زارا نہیں؟ اس نے کہا، نہیں، میں سارا ہوں اور میرا نکاح نعمان سے ہوا ہے۔ کیا آپ نعمان ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں تو عثمان ہوں۔ سارا کا ہاتھ جو کہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے اپنا ہاتھ جھٹ سے پیچھے کھینچا اور اپنا بھاری لہنگا سمیٹتے ہوئے باغی دروازے کا رخ کیا۔ عثمان نے کہا، بات تو سنیں، لیکن وہ نہ رکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ روتے ہوئے شور مچا رہی تھی، زارا باہر نکلو۔ گھر کے دوسرے بڑے بھی فوراً باہر نکل آئے تھے۔ ان کے ماما پاپا اور گھر میں موجود مہمان ان سب کی چیخو پکار پر نیند سے اٹھ گئے۔ زارا ابھی کمرے سے نکل آئی تھی۔ عثمان کے ماما پاپا پوچھنے لگے، کیا بات ہے بیٹی، کیوں پریشان ہو، کیوں اس طرح روئے جا رہی ہو؟ اتنے میں پھپھو بولی،
مجھے تو یہ لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھائی، نہ جانے آپ لوگوں نے ان میں کیا پسند کر لیا، دیکھنے میں ہی اتنی شاطر لگتی ہیں، یقیناً کوئی ڈرامہ چلا رہی ہیں۔ اتنے میں سارا زارا کے قریب گئی اور کہنے لگی بہت غلط ہو گیا ہے۔ وہ پوچھنے لگی سارا کچھ تو بولو، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سارا کو سینے سے لگایا، اس کی تیز دھڑکنوں کی رفتار کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ زارا بہت گھبرا گئی، اس کا چہرہ اپنے منہ میں لیتے ہوئے کہنے لگی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے سارا؟ سارا اس کے ساتھ کھڑے نعمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی یہ عثمان نہیں بلکہ نعمان ہے جس سے میرا نکاح ہوا۔ اب تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر چہ گوئیاں کرنے لگے۔ ایک عورت کہنے لگی یہ کیا غضب ہو گیا، اتنی منحوسیت، لڑکیوں کے آتے ہی گھر میں مصیبت آ گئی، اپنی سالیوں کے ساتھ۔ توبہ توبہ، عثمان کے پاپا ماما پر بڑا غصہ ہونے لگے، آخر اتنی بڑی کوتاہی کیسے ہو گئی؟ اب تو زارا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جس انسان کو اپنا جیون ساتھی سمجھ بیٹھی تھی وہ تو اس کا جیون ساتھی تھا ہی نہیں۔ وہ رات کا طویل وقت اس کے ساتھ تنہائی میں گزار چکی تھی، اس کی قربت کو محسوس کر چکی تھی۔ وہ وہیں چکرا کر گر گئی۔ سب لوگ پریشان تھے۔ زارا کو جلدی سے ہسپتال پہنچایا۔ ان کے ماں باپ بھی وہاں آ گئے اور لڑکے کے ماں باپ سے بہت زیادہ خفا ہوئے۔ ان کی بیٹیاں اجڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اٹیک ہوا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کب تک ہوش میں آئے۔ آپ دعا کریں، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ماں باپ اور سارا سبھی رو رہے تھے۔ دونوں بہنوں کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ دوسری طرف عثمان اور نعمان بھی کسی سے تو کیا ایک دوسرے سے بھی نظریں ملاتے ہوئے کترا رہے تھے۔ زارا کی امی ہسپتال سے گھر کھانا وغیرہ بنانے گئی تھی اور والد پاس تھے، جبکہ سارا ہسپتال کے کونے میں جائے نماز بچھائے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اسی اثناء میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے سے داخل ہونے والی عورت عثمان کی پھپھو تھی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ زارا کے علاوہ صرف اس کے ابو ہی وہاں موجود تھے۔ یہ سوچ کر وہ ان کے قریب آ گئی۔ پھپھو کو دیکھتے ہی ان کے ابو نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور بولے کہ تم؟ وہ کہنے لگی کیا مجھ پر ترس نہیں آیا تھا؟ میں نے بھی تمہارے غم میں آنسو بہائے تھے، کتنا تڑپی تھی۔ وہ کہنے لگی چپ کر جاؤ، کوئی سن لے گا۔ کہنے لگی کون سنے گا؟ یہ زارا جو ذہنی طور پر معذور ہو چکی ہے۔ میں پوچھتی ہوں کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں مجھے سنہرے خواب دکھائے؟ مجھ سے محبت کے ڈھونگ رچا کر تم کسی اور کے ہو گئے۔ تم نے میری خوشیاں برباد کی۔ اب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج تمہاری بیٹیوں کے گھر اجڑ گئے۔ تمہاری وجہ سے میں نے ایک انچاہے بندے کے ساتھ اپنی ساری زندگی گنوا دی۔ وہ کہنے لگے میں بہت مجبور تھا۔ میری بیوی میرے ماموں کی بیٹی تھی اور ماموں بستر مرگ پر، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پر تھما گئے تھے اور مجھ پر اچانک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ میں تمہارا سامنا نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں آج تک نہیں بھولی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ نفرت کی آگ میرے اندر پروان چڑھتی رہی۔ بہت سکون محسوس ہوا جب کل یہ معلوم ہوا کہ میرے بھائی کے گھر تمہاری بیٹیاں آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے تمہاری بیٹیوں کی ایک جیسی شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے کمرے تبدیل کر دیے تھے۔ یہ سنتے ہی زارا کے ابو فوراً کھڑے ہو گئے اور تلخ حقیقت سن کر خود پر قابو نہ رکھ پائے اور ان کے منہ پر تھپڑ لگا گئے۔ اتنے میں نعمان کمرے میں داخل ہوا اور پھپھو پر چیخ پڑا، کہنے لگا میں سب جان چکا ہوں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ کیسے کر لیا آپ نے یہ سب؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زارا کے ابو بولے بدلہ لینا تھا تو مجھ سے لے لیتی، مجھے مار دیتی، لیکن میری بچیوں کو بخش دیتی۔ نعمان بولا انکل ہم مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ ہم نے ایک مفتی صاحب سے مسئلہ بیان کیا ہے، اس بات کا حل موجود ہے۔ آج سے ہمارے سب دکھ درد سانجے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ہم دونوں بھائی آج ہی طلاق کے کاغذات تیار کروا لیں گے اور اس کے بعد میں زارا سے شادی کر لوں گا اور عثمان سارا سے۔ پلیز انکل آپ ہم پر بھروسہ کریں، یہ حل بالکل شرعی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے میں پہلے ہی بہت ٹوٹ چکا ہوں، مجھ میں اب مزید کچھ سہنے کی ہمت نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری بیٹی کو نیا سورج دیکھنا بھی
नसीब होगा या नहीं। फिलहाल उसे दुआओं की ज़रूरत है। नुमान उसके करीब आया और उसके चेहरे पर आए बालों को हटाने का इरादा किया, लेकिन न जाने क्या सोचकर पीछे हो गया। वो उसे बिल्कुल अजनबी नहीं लग रही थी, लेकिन वो थी तो अजनबी ही। अब उसकी आंखों में ज़ोहरा के लिए मोहब्बत थी। कुछ देर बाद ज़ारा को होश आ चुका था। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर खूब रोईं। ज़ारा अगले रोज़ डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। कुछ अरसा बाद लड़कों के वालिदैन एक दफ़ा फिर से उनके घर आए और सारे मसले पर बैठकर बात हुई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें सब सच्चाई बता दी थी। एक साजिश के तहत हुआ ये सब, इसलिए हम सब बहुत आपसे शर्मसार हैं और आपकी बच्चियों को उनके हिस्से की खुशियां वापस लौटाना चाहते हैं। वो बहुत मासूम बच्चियां हैं। ज़ारा के वालिदैन बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, हम अब ये फ़ैसला अपनी बेटियों पर छोड़ेंगे। हम आगे ही उनसे बहुत शर्मिंदा हैं। जल्दबाजी में हम लोगों ने बच्चियों को मिलवाना तो दूर, तस्वीरी तारुफ भी ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने हम पर भरोसा करके बिन देखे लड़कों को अपना लिया था, लेकिन अब की दफ़ा जिस तरह बच्चियां कहेंगी वैसा ही होगा। उनकी अम्मी कमरे में आई और कहने लगी, एक दफ़ा फिर सवाल लेकर आए हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को एतराज़ हो तो हम बिल्कुल हाँ नहीं करेंगे। ज़ारा एकदम से बोली, नहीं अम्मी, इनकार नहीं करना। एकदम से बोलने पर अम्मी और सारा दोनों हंसने लग गई और वो भी शर्मा गई, क्योंकि उन लम्हों में नुमान ने उसे अपनी मोहब्बत में कैद कर लिया था। दोनों बहनें एक दफ़ा फिर रुखसत होकर ससुराल चली आईं। सभी बहुत खुश थे। सारा ने उस्मान के गले में लॉकेट देखा तो चौंक गया। वह कहने लगी, आपका दिया हुआ लॉकेट उसने अपने गले से कभी उतारा ही नहीं। वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, इतनी चाह से आपको दिया, भला कौन खलूस और चाहत ठुकरा सकता है। वो लम्हात कठिन थे जो आपके बिना गुजरे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। निकाह किसी से हो गया और वक़्त किसी से बांट लिया। दिल भी उन्हीं लम्हों में कहीं कैद हो गया। लेकिन अब शुक्र अदा करता हूँ कि हर चीज़ अपनी सही जगह पर आ गई। वो कहने लगी, आप नुमान ही हैं ना? उस्मान झट से खड़ा हुआ, बोला, नहीं। दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। सारा ज़ोर से हंसी और कहने लगी, मजाक कर रही थी, मैं आपकी बीवी हूँ सारा। दोनों ने गहरा सांस लिया और फिर दोनों मुस्कुराने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।